بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہیکل سلیمانی ایک ایسا ہیکل ہے جس کی تعمیر ہوتے ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی پوری ہو جائے گی۔ جس خوفناک نشانی کے پورا ہونے کا انتظار اہل کفر بے صبری کے ساتھ کر رہے ہیں، ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کی تعمیر کب اور کیوں ہوئی، اور اہل کفر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اس ہیکل سلیمانی کے ساتھ قیامت کے کون کون سی بڑی نشانیوں کا تعلق ہے، اور اس ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوتے ہی اس دنیا کے حالات کیسے ہو جائیں گے، اور اس دنیا کے اندر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور یہودی قوم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے کیوں عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کروائی، اور اب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر کتنی بار ہو چکی ہے اور کتنی مرتبہ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا کے اندر خون ریزی کا عام ہونا اور مسلمانوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا جانا، یہ قیامت کی وہ بڑی نشانی ہے جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اس نشانی کو بیان کیا تو اس وقت بارگاہ میں موجود صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم یعنی مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان واہن یعنی دنیا کی محبت آ جائے گی، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات اور دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے پجاری بن جائیں گی۔ آج کے اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی لفظ بہ لفظ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اور دن رات دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے تو صحابہ زاروں قطار رونے لگ جاتے، کیونکہ قرب قیامت کے اس دور کے اندر ایمان بچانا اسی طرح سے ہو جائے گا جس طرح اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا۔ بات کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا کیوں ضروری ہے، اور اہل کفر تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی ایک ایسی عمارت ہے جس کو خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا، جہاں تمام تر بنی اسرائیل کے مسلمان اکٹھا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی وجہ سے پہلی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقدس میں رکھی، اور یہ تعمیر مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے کی گئی، کیونکہ تابوت سکینہ ایک مقدس اور بابرکت صندوق تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون اور قرار عطا فرمایا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں نازل کیا گیا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے گئے، اسی طرح یہ تابوت سکینہ ان کو وراثت کے اندر ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور قوم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صحرائے سینا کے اندر بھٹکا دیا، اور یہ کئی دنوں تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کو معاف کر دیا اور ان کے سکون اور قرار کے لیے تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ تابوت کے اندر پہلے تمام انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل ہر میدان کے اندر فاتح قرار پاتی۔
جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تابوت سکینہ عطا فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بابرکت صندوق کو ایک محفوظ مقام پر رکھنے کے لیے ایک خیمہ بنایا اور اس خیمے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خیمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے خیمہ بنایا تھا، اسی مقام پر سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی ہیکل کے اندر جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت آیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا اور ایک عالی شان بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی تھے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور ان کا تخت ہواؤں کے اندر اڑا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اس دنیا کائنات کی ہر ایک مخلوق آپ کے تابع تھی، آپ کا حکم ماننے کی پابند تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کا کام جاری رکھا جس تعمیر کو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروایا تھا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی۔ جنات دور دراز سے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر لاتے اور اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرتے، لیکن جس ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، یہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی مکمل نہ ہو سکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تیار ہو جائے اور کسی طرح میری وفات کا علم جنات کو نہ ہو تاکہ یہ جنات اپنا کام مکمل کر سکیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کی عبادت کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تیار کریں جن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق شیشے کا ایک کمرہ تیار کیا گیا جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس طرح جنات اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اندر مشغول رہتے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک اسی طرح عصا مبارک کے سہارے کھڑا رہا، جس سے جنات کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں اور وہ جنات اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اندر مصروف رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو دیمک نے کھا لیا اور دیمک لگنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا مبارک ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ اس کے بعد جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس ہیکل سلیمانی کو بہت زیادہ عالی شان بنایا گیا اور اس عمارت کے 3 حصے تھے۔ اس ہیکل سلیمانی کا بیرونی حصہ عام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا اور ہیکل سلیمانی کے درمیانے حصے میں علماء کرام، اولیاء کرام اور انبیاء کرام اور ان کی آل اولاد اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، جبکہ ہیکل سلیمانی کے سب سے اہم اور پہلے حصے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس حصے کے اندر سوائے انبیاء کرام یا سب سے بڑے علماء کرام کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم بنی اسرائیل پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔
لیکن یہ قوم ہر بار اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ چنانچہ جب یہ قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو اپنا عذاب بنا کر اس قوم پر نازل فرمایا، اور بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا اور ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تمام تر مقدس کتابوں کو جلا دیا اور اس ہیکل کے اندر موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح بخت نصر بادشاہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا اور ان کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا۔ لیکن بخت نصر بادشاہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا اور ایرانی حملہ آوروں نے بخت نصر بادشاہ پر حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایک بار پھر بنی اسرائیل کی قوم بیت المقدس کے اندر دوبارہ سے آباد ہو گئی۔ پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد اس قوم بنی اسرائیل نے دوبارہ سے 70 سال بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی۔ اس دوسری تعمیر کے اندر ہیکل سلیمانی کو تو دوبارہ تعمیر کر لیا گیا، لیکن اس ہیکل سلیمانی کے اندر ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی تابوت سکینہ کی، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا اور جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل ہر قدم ہر میدان کے اندر سرخرو ہوتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے بعد تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا اور یہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تابوت سکینہ کی برکت سے یہودیوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے اور یہودی قوم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکے۔ اس دوسری تعمیر کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دینا شروع کر دی اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگی۔ اس طرح جب اس یہودی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس کے بعد قوم بنی اسرائیل پر پھر سے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اور اس بار اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ایک رومی جنرل کی شکل میں تھا جو کہ بخت نصر بادشاہ سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ اس رومی جنرل نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر سے تباہ و برباد کر دیا اور تمام یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد فلسطین کے اندر بنو اسماعیل آباد ہو گئے اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی۔ مسجد اقصی یہ وہ بابرکت مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اسی مسجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ آج جس مقام پر مسجد اقصی تعمیر ہے اس مقام پر یہودی تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے، اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کو گرا کر اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر یعنی تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوتے ہی ان کا وہ مسیحا جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں اور جو قیامت کے سب سے بڑی اور خوفناک نشانی ہے، جس کا ذکر سنتے ہی صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ جاتے تھے، یعنی دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، اور ان کے مسیحا دجال کے اس دنیا میں داخل ہوتے ہی یہ لوگ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں گے۔ چونکہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی سب سے بڑی اور پہلی عبادت گاہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کو اہمیت نہیں دیتے۔